बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फरदौस आशिक अवान साहिबा कहीं नहीं जा रही, ये फ़ैसला इमरान खान साहब का है, ये फ़ैसला वज़ीर आला पंजाब का है, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का अपना फ़ैसला तो कोई होता नहीं। ख्याल ये था कि आज वज़ीर आला पंजाब ने जवाद रफ़ीक साहब जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब हैं, जिन्होंने रिज़नमेंट शो की, जिन्होंने मज़ामत शो की, जिन्होंने मज़म्मत की कल के इस वाक़े की, हुआ ये आपके नॉलेज में है कि रमज़ान बाज़ार के अंदर सियालकोट में मैडम जो थी वो विज़िट फरमा रही थी और उन्होंने पूछा तो सरकारी अफसर कितने, एक वो इंतहाई उनका जो स्टाइल है वो मैं अगर ये तो नहीं कहना चाहता कि वो बड़ा बदतमीज़ाना है या, लेकिन उनका जो बहुत गली महले वाला स्टाइल है, जो वो गुफ्तगू करती हैं, वो प्रेस से बात करती हैं, तो वो उनका जो लबो लहजा है वो बहुत ही देसी स्टाइल का है, मेरी तरह का। लेकिन देसी स्टाइल एक डिफरेंट चीज़ है और बदतमीज़ी करना एक अलहदा चीज़ है। लेकिन वो उनके लहजे में एक तलखी थी और वो कहा कि जी ये एसी साहिबा हैं, ये पीछे पीछे कितने रह गई हैं तू। तो वो उन्होंने कहा कि जी कि मैडम वो रश था, इस वजह से पीछे, रश तेरी कली वास्ते है। मतलब बिल्कुल एक वो जो कहते हैं ना कि जी के महल्ले की जो दो औरतें लड़ रही होती हैं, उस तरह का इनका रवैया था। और तेनू किस बगैरत ने लाया थे ए वे ये। अच्छा, वो जो तरफ जिस तवज्जो दिलवा रही थी कि फ्रूट गला सड़ा है, ये है वो है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, माना ठीक है, लेकिन मतलब ये तरीका कोई नहीं था। और वैसे भी ये ज़िम्मेदारी हमारे यहाँ जो हुकूमत के जो वज़रा होते हैं उनको कैमरा देख के याद आती है कि, और फिर कैमरा देख के परफॉर्मेंस शो करने का याद आता है। इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि लोग समझ रहे थे कि शायद आज जो चीफ़ सेक्रेटरी साहब को बुला के और आपा फरदौस आशिक अवान साहिबा को बुला के वज़ीर आला पंजाब साहब ने कोई बैठ के बात की होगी, तो या कोई ख्याल तो ये था ना कि वो जो वज़ीर आज़म जो हमें ख्वाब दिखाया करता था कि बात बात पर कि इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये कर देना वो चाहिए, वो कर देना चाहिए, तो वो शायद कोई एक्शन लेंगे। लेकिन मरीम कह रहा हूँ, मरीम तो है ट्वीट किया था, फरदौस आशिक अवान साहिबा ने इस मीटिंग के बाद जो वज़ीर आला पंजाब ने बुलाई थी, उसके बाद आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस बात का ऐलान था कि इमरान खान साहब और वज़ीर आला पंजाब साहब यही चाहते हैं कि यही लबो लहजा होगा और किसी जिसको एतराज़ है वो घर जाए। फरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो ओहदे पर कायम रहेंगी और इसी तरह वो बदतमीज़ी के साथ बैंड बजाती रहेंगी सरकारी अफसरों का, और इसी तरह ही हुकूमत होनी है, इसी तरह बिहेव होगा। ये बेसिकली हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है। अगर आप गौर से इसका जायज़ा लें ना, तो ये हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन है। और ये जो बीबी साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के में जो फरदौस आशिक अवान ने जो बात की, और वो बात अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने कहा कि मैं सियालकोट में थी जब ये पीछे सारे ये ट्वीट, मरीम बीबी ने भी ट्वीट कर दिया, मरीम नवाज साहिबा ने, फिर लोगों ने शोर मचा दिया। अब वो इसको ताबीर कर रही हैं मज़ीद बदतमीज़ी हो गया, सप तो उड़ना, यानी कि और शय मिल गई है उनको। वो कह रही हैं कि मैंने फिर देखा कि जी कि सुबह उठ के जब मैंने सिग्नल पकड़े मेरे मोबाइल ने, तो मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर और वैसे भी कि सियासतदानों में से किस किस को बदहज़मी हुई है, तो वो बदहज़मी जो जिन को हुई थी, तो मैं उनको बताऊं कि ये बीजमालों का किरदार, ये वो, ये हमने हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि अवाम का इस्तेसाल, ये वो लाइनें लग गई, ये हो गया, हम 65 रुपये की चीनी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, और ये जो लाइनें लग गई हैं, ये हो गया, वो हो गया। ये सारी बातें बताने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं एडवाइस लेनी चाहिए इस इशू के बाद कि इस तरह की किस तरह डील करना है हमने, तो वज़ीर आज़म से हमें एडवाइस लेनी चाहिए। तो फिर वज़ीर आज़म की एडवाइस आ गई कि वो सदफ सोनिया क्या, उसकी औकात क्या है, यानी कि उसकी इज़्ज़त नफ्स नाम की भी कोई चीज़ है या नहीं है, उसको दफ़ा करें। आपने इसी तरह इतनी लंबी ज़ुबान जो गिट्टों के साथ वज रही हो आपकी, वो निकाल के आपने लोगों के ऊपर जो है वो हमलावर होते रहना है। क्यों हमलावर होते रहना है, ये सवाल है। ये जो फरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कल किया, पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई का कल्चर है। ये खैर जो है फरदौस आशिक अवान साहिबा, ये तो नाज़ल शुदा हैं, पैराशूटर हैं, ये पीटीआई से इनका कोई तल्लक वास्ता नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की जो गुफ्तगू वो कंटेनर पे चढ़ के तकरीरों में किया करते थे, ओए नवाज शरीफ, ओए फलाने, फिर वो शोरा फाक जुमला उनका, जब उन्होंने कहा था कि वे 20,000 बंदा इकट्ठा हो जाए तो जर्नैलों का वो पेंट ख़राब हो जाती है, याद है ना आपको। तो ये इनका स्टाइल है। और इस वक्त ये इस तरह क्यों कर रहे हैं, ये हुकूमत इमरान खान साहब बिलखुसूस फ्रस्ट्रेशन का शिकार, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं।
یہ پوری حکومت فرسٹریشن کا شکار ہو چکی ہے اور یہ اپنی ناکامی کا جو ملبہ ہے یہ اب بیوروکریسی کے سر کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے یا پھر یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہتی ہے. اس بات کو سمجھیں ہیں آپ, کیونکہ کیا کچھ ہے نہیں, آتا کچھ ہے نہیں, ہوا ان سے کچھ ہوا ہے ہی نہیں. کل صبح 11 بجے وزیر اعظم صاحب کے لیے صرف کیا کہ نمبر ٹانگ پروگرام کے جی کہ میں بھی بازاروں میں پھر رہا ہوں نواز شریف کی نقل مارتے ہوئے, لیکن پورا کرفیو لگا اور 11 بجے لکی افطاری کے پکوڑے نکال رہے تھے. یہ بھی قوم کے ساتھ مذاق, اور لوگوں کو سمجھتے ہیں یہ بیوقوف. یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ہم نے بچنا کس طرح سے ہے. اب ان کی جو سوچی سمجھی سکیم ہے, اگر یہ وہ باتیں کھلنا شروع ہو گئیں, ابھی تو بہت سے جو ہمارے خبریں دینے والے ہیں وہ دوست احباب وہ کہتے ہیں کہ یار کہ یہ ابھی خبر تھوڑی سی اور پھیل لینے دیں, یعنی ایک خاص سرکل سے نکل کے آگے جائے. یہ میں پی ٹی آئی کے اندر بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات حق سچ کی کر دیتے ہیں, یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں کہ یار کہ ذرا بات ابھی یہ ایک دو بندوں کے درمیان ہے, اس کو تھوڑا سا پھیل لینے دو, پھر یہ شیئر کر دینا. پھر وہ خبریں جب سامنے آئیں گی تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح عمران خان صاحب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی ناکامی اور اپنی جو ناکامی کے سوا اور کوئی لفظ نہیں میرے پاس کا ملبہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کی مشینری کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. وہ جو اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ یار کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا, جی اسمبلی توڑ دیں گے, پھر وہ جو بریفنگ میں عمران خان صاحب نے کہا بلیک میل کیا اسمبلی توڑ دیں گے. میں نے کل بھی آپ سے گزارش کی تھی, یہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو سنایا جا رہا ہے. اب اگر اس سے کسی اور کے کان کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کی مرضی ہے, وہ کھڑے ہوتے رہے کان ان کے, وہ کیونکہ شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں سچی مچی کی طرح اسمبلی نہ توڑ دے. یہ ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب, ان کی یہ خبر ہے کہ پیپلز پارٹی والے بھی سوچ رہے ہیں کہ یار اسمبلی توڑتی تو کم خراب ہوئے گا. تو بھائی تانوں کی آپ نے تو الیکشن ہی کروانا ہے نا, یا الیکشن میں جانا ہے, تو یہ پریشانی والی میرا خیال ہے بات نہیں ہے. پریشانی والی بات ان کے لیے ہے جنہوں نے یہ سسٹم سجایا تھا, پریشانی والی بات ان کے لیے ہے جنہوں نے یہ سسٹم کھڑا کیا, پریشانی والی بات ان کے لیے جنہوں نے یہ بساط بچھائی تھی. عمران خان صاحب اب دبے الفاظ میں, یہ صرف سمجھ نہیں آ رہی ہے یا بہت کم لوگوں کو آ رہی ہے, ان کو دھمکیوں پہ اتر آئے ہوئے ہیں کہ میں تے جناب ہوں اسمبلیاں توڑاں گا, میں نو کچھ کیا تو میں کر دیاں گا. تو یہ ساری فرسٹریشن جو ہے وہ نکل رہی ہے افسروں کے اوپر, اور یہ جو کل فردوس عاشق اقوان صاحبہ نے کیا ہے, اور پھر ان کا آج عہدے پر قائم رہنا. پہلی بات وہ ٹیکنیکل باتوں میں جانا نہیں چاہتا کہ اس طرح کی حرکت تو وزیر بھی نہیں کرتے. نواز شریف صاحب کیا کرتے تھے اس وقت, ہائی کورٹ ملک قیوم صاحب نے ان کو روک دیا تھا اس طرح کے کام کرنا. نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ہتھکڑیاں پہلے دور میں لگوا دیا کرتے تھے, دوسرے دور میں نہیں کم تھا, پہلے دور میں کہ جی کہ اچھا ہے کم ہوا سرکاری افسر نو ہتھکڑی. تو بھائی کسی اصول اور ضابطے کے تحت کام ہوتے ہیں. پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے, یہ پاکستان کے جتنے بھی تنخواہ دار ہیں یہ پاکستان کی اس طرح سے خدمت نہیں کر سکے. مطلب ایک افسر کے پاس کتنی کتنی گاڑیاں اور کتنی کتنی پریولیجز, کتنی کتنی بڑی رہائشیں ہیں. یہ بیوروکریسی کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, اس کو ان کا ریفارمز کرنا تھا عمران خان صاحب نے, وہ کرتے. گالیاں دینا کوئی حق نہیں ہے. پاکستان کی بیوروکریسی پاکستان کے عوام کو, وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جناب ایک بندہ چھتری پھڑ کے کھلوتا ہوا ہے, دو بندے بورڈ پھڑ کے کھلوتے ہوئے ہیں, اور ڈی سی صاحب ایس سی صاحب وہ گورا صاحب ہے. مطلب وہ ہمیں اور آپ کو, وہ پاکستان کے عوام کو غلام کی طرح ہی سمجھتے ہیں. وہ اپنے آپ کو آج بھی وہ کوئی رائل جو ہے برٹش وہ کیا تھی جی امپیریل سروسز گروپ, سینٹرل سروسز گروپ, یہ اس کا کوئی وہ ممبر سمجھتے ہیں ابھی تک خود کو. وہ پاکستان کے عوام کو کا اپنے آپ کو خدمت گار نہیں سمجھتے. یہ بات طے ہے, آپ کسی افسر کے کمرے میں داخل ہو نہیں سکتے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ان کو گالیاں دے کے ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ نے ریفارمز کرنے ہیں. انہوں نے جو جواد رفیق صاحب نے پریس ریلیز یا جو بھی کہہ لیں وہ اپنا بیان جاری کیا ہے کہ انتظام, وہ کہتے ہیں ہم دن رات ایک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. کوئی دن رات ایک نہیں کر رہے. یہ باتیں بڑی تلخ ہیں, اپنی جگہ پر حقیقت ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاستدانوں کو لائسنس مل جائے کہ جی کہ آپ جس کو چاہے منہ اٹھا کے بےزتی کر دیں. تو یہ جو بےزتی ہے یہ سوچی سمجھی سکیم ہے. یہ اب عوام کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے. یہ بیوروکریسی نہیں ہمیں کرنے دیتی, یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہمیں کرنے دیتی. اور وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے لگا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے ان اسٹیبلشمنٹ نے چلنے نہیں دیا, میرا یہ تو میرا وہ, میں یہ کہتا تھا وہ کچھ کر دیتے تھے. تو یہ لیم ایکسکیوزز ڈھونڈ رہی ہے اب.
اب لیم ایکسکیوزز کو میں مطلب وہ کیا ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا پتہ نہیں اس کو جو بھی آپ کہنا چاہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہوگی. جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ رویہ جو ہے یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کا نہیں ہے. ان کے منہ میں زبان عمران خان کی زبان ہے. وہ جو کل اسلام آباد کی سڑکوں پر کلے ہیرو بن کے پھر رہے سی, وہ بیسیکلی لوگوں کو بتا رہے ہیں, باور کروا رہے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف ہے آپ کی. میں رات کو اٹھ کے روتا ہوں 2:30-3 بجے, تہجد کی نماز پڑھتا ہوں اور چیخا مار مار کے رونا کہ یا اللہ میں اپنی قوم کے لیے کیا کروں, میرے دل میں بہت درد ہے آپ کے لیے. یہ ڈرامے بازی ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اس کو سمجھے. اور یہ کل کلاں کو یہ باتیں آئیں گی. یہ فرق حبیب صاحب جو ہے نا, یہ ٹائم فش کرنے والے جو ہیں اور جو بھونپو ہیں جتنے شیخ رشید ٹائپ, یہ اب فواد چوہی صاحب بھی اسی فہرست میں آ گئے ہیں. یہ اب تھوڑے دنوں میں ہی آپ کو سمجھانا شروع کریں گے کہ جی وہ رات ہی اٹھتے ہیں 3 بجے, تہجد پڑھنی شروع کر دینے, رکوع میں رونا شروع کرتے ہیں, وہ جو جائے نماز ہے وہ آنسوں سے بھیگ جاتا ہے اور وہ اونچی اونچی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں, یا اللہ مجھے ہدایت دے, یا اللہ مجھے توفیق دے, میں اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکوں. اور پائن کچھ کرو, نہیں کر سکتے آپ, ٹائم گزر چکا ہے. وہ اب تو یہ سادہ سا فارمولہ ہے جہاں پہ 5 سال حکومت ہوتی ہے کہ پہلے 2-2.5 سال کچھ کر کے دکھانے کے ہوتے ہیں, بڑے بڑے منصوبے لگاتے ہیں آپ, دن رات ایک کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, پھر وہ اگلے 2.5 سال آپ دکھاتے ہیں کہ بھائی ٹڈ نے کام کیتا. یہ آپ کی حکومت نے کام کیا, یہ میٹرو بنا دی. آپ کے پاس تو پچھلے 8 سال میں میٹرو بس دکھانے کے قابل نہیں ہے, وہ BRT ابھی تک وہ نہیں چل سکی. آپ سے کوئی ایک منصوبہ آپ نہ بنا سکے نہ چلا سکے. ورچولی آپ نے قوم کو چونا لگایا, تھک لگا دے رہے ہو تسی دوسرے الفاظ میں کہ جی کہ وہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, پورٹل بنا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, اور وہ ہم نے وہ احساس پروگرام, وہ زکوٰۃ, یہ کام بھی وہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کا قانون میں نام ابھی تک لکھا ہوا ہے احساس پروگرام ثانیہ نشتر دی گریٹ. وہ این کے لگا کے وہ سمجھتی ہے کہ جناب کہ میں بڑی سیریس ہوں تو قوم کے اوپر بڑا اثر ہو رہا ہوگا بی. اور پائن یہ رنگ بازیاں ہیں. عمران خان صاحب کے متعلق پہلے بھی آپ کو میں کہہ چکا ہوں کہ ان سے بڑا رنگ باز کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا رنگ باز وزیر اعظم پاکستان میں نہ آیا نہ کبھی شاید آئے. تو یہ رنگ بازی ہے, یہ جو سونیا صدف کے ساتھ ہوا, جو اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ ہوا, اور پھر اب اس کو کیش کروائیں گے. یہ میں پوائنٹ یہ آپ سے کے آگے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیش کروائیں گے اپنی بدتمیزی کو, کہ یہ کام نہیں کرتے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور جو بدتمیزی کرے گا وہ اتنا بڑا وزیر ہوگا اور وہ رہے گا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کی چیف منسٹر کے سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ بیوروکریسی جائے بھاڑ میں, اس کے ساتھ یہی بدتمیزی ہوگی, اتنی ہی لمبی زبان درازی یا زبان کے خلاف استعمال کی جائے گی, اسی طرح کا گھٹیا بغیرت شغیرت ان کو گنا جائے گا. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اپا جڑی ہے فردوس عاشق اوان کسی نے 2 تفے بھی لا دے, یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ چپیڑا کرا دے کسی کو. تو یہ آخری وقت بجھتا ہوا وہ دیا ہے جو پھڑپھڑا رہا ہے حضور اعلیٰ, اور یہ وہ سورج ہے جو غروب ہونے سے پہلے بڑا معلوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ حکومت کی فرسٹریشن ہے. فرسٹریشن کیا ہے کہ یہ حکومت آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکی, اس کو احساس ہے. اب یہ ڈرامے بازی کر کے اپنی ناکامی کسی کے سر تھونپنا چاہتی ہے, کسی کے اوپر ملبہ ڈالنا چاہتی ہے, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ بیوروکریسی ہو, CDC کمشنر پولیس, یا پھر ہو پاکستان کی فوج, پاکستان کے جرنیل, پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ ان کے اوپر ملبہ ڈالے گی. یہ بات آج کی آپ لکھ لیں, آنے والے دنوں میں یہ ثابت ہوگا, اور ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. فی الوقت اتنا ہی, یہ حرکتیں بتا رہی ہیں. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ.